کلپ نمبر 1650۔ اس کلپ میں آپ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 سے 13 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ، اے نبی، جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان میں گھڑیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی، جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور حاضر ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن حضور اقدس علیہ السلام مردوں سے بیعت لے کر فارغ ہوئے اور عورتوں سے بیعت لینا شروع کی، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب، جب مسلمان عورتیں آپ کی بارگاہ میں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے پر قائم رہیں گی، چوری نہ کریں گی، بدکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، کسی کے بچے کو اپنے شوہر کی طرف منسوب نہ کریں گی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت چاہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر خواتین کی بیعت۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مردوں کی بیعت لے کر فارغ ہوئے، تو کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کھڑے ہو کر حضور اقدس علیہ السلام کا کلام مبارک عورتوں کو سناتے جاتے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈرتے ڈرتے برقع پہن کر اس طرح حاضر ہوئی کہ پہچانی نہ جائیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت ہند نے سر اٹھا کر کہا، آپ ہم سے وہ عہد لے رہے ہیں جو ہم نے آپ کو مردوں سے لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس دن مردوں سے صرف اسلام و جہاد پر بیعت لی گئی تھی۔ پھر حضور پر علیہ السلام نے فرمایا، اور چوری نہ کرو گی۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخیل آدمی ہیں، اور میں نے ان کا مال ضرور لیا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ مجھے حلال ہوا یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان وہاں حاضر تھے، انہوں نے کہا، جو تو نے پہلے لیا اور جو آئندہ لے گی سب حلال ہے۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو ہند بنت عتبہ ہے؟ عرض کی، جی ہاں، مجھ سے جو قصور ہوئے ہیں وہ معاف فرما دیجئے۔ پھر حضور انور علیہ السلام نے فرمایا، اور بدکاری نہ کرو گی۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کیا کوئی آزاد عورت بدکاری کرتی ہے؟ پھر ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ حضرت ہند نے کہا، ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے پالے، جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ نے انہیں قتل کر دیا، اب آپ جانے اور وہ جانے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اس لیے کہا کہ ان کا لڑکا حنظلہ بن ابو سفیان بدر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ حضرت ہند کی یہ گفتگو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہنسی آئی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہ گھڑو گی۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، خدا کی قسم، بہتان بہت بری چیز ہے، اور حضور اقدس علیہ السلام ہمیں نیک باتوں اور اچھی خصلتوں کا حکم دیتے ہیں۔ پھر سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا، کسی نیک بات میں رسول کریم علیہ السلام کی نافرمانی نہ کرو گی۔ اس پر حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اس مجلس میں ہم اس لیے حاضر ہی نہیں ہوئے کہ اپنے دل میں آپ کی نافرمانی کا خیال آنے دیں۔ عورتوں نے ان تمام امور کا اقرار کیا اور 457 عورتوں نے بیعت کی۔ عورتوں سے بیعت کی کیفیت۔ عورتوں سے لی جانے والی بیعت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ نہ فرمایا اور عورتوں کو اپنا دست مبارک چھونے نہ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، بیعت کرتے وقت آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، آپ ان کو صرف اپنے کلام سے بیعت کرتے تھے۔ بیعت کی کیفیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پانی کے ایک بڑے برتن میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈالا
پھر اسی میں عورتوں نے اپنے ہاتھ ڈالے، اور یہ بھی کہا گیا کہ بیعت کپڑے کے واسطے سے لی گئی تھی، اور بعید نہیں ہے کہ دونوں صورتیں عمل میں آئی ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب کیا، بے شک وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، جیسے کافر قبر والوں کے دنیا میں لوٹنے سے نا امید ہو چکے ہیں، یا قبر والوں میں سے کفار ثواب آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب کیا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو، مشرکوں سے دوستی نہ کرو، بے شک وہ آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے اس کے ثواب سے ایسے نا امید ہو چکے ہیں جیسے وہ قبر والوں کے دنیا میں واپس آنے سے نا امید ہو چکے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو، یہودیوں سے دوستی نہ کرو، بے شک وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو برحق نبی جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے آخرت کے ثواب سے ایسے ہی نا امید ہو چکے ہیں جیسے کفار مرے ہوئے لوگوں کے دنیا میں واپس آنے سے مایوس ہو چکے ہیں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔